ام المومنین کا بے مثال مقام، سب سے پہلی ایمان لانے والی ہستی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی ڈھارس، مال و دولت کو دین پر قربان کرنے والی عظیم خاتون، شیب ابی طالب کی قربانیاں، جبریل امین کا سلام، نکاح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت کی پاکیزہ مثال، وفاداری جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، عام الحزن، جدائی کا سال، وصال کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لازوال محبت۔ ناظرین کرام، آج کسی عام ہستی کا ذکر نہیں ہونے جا رہا۔ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس عظیم المرتبت خاتون کا جنہیں آسمانوں سے سلام بھیجا گیا۔ آج ہم بات کریں گے ام الائمہ، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ کو اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیو سے آگاہ کرتے رہیں، اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آج کی گفتگو آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کا تعلق بنو اسد سے تھا۔ آپ نہایت پاک دامن، باوقار اور دانا خاتون تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ جب آپ نے نوجوان اور سچے تاجر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت کو دیکھا تو متاثر ہوئیں۔ یہی وہ وقت تھا جب آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ 25 سالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 40 سالہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی کا یہ نکاح تاریخ انسانیت کی پاکیزہ ترین ازدواجی زندگیوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ شادی صرف رشتہ نہیں تھی، یہ اعتماد، وفا اور اللہ کی رضا پر قائم ایک مثالی بندھن تھا۔ جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، دل میں اضطراب تھا، تو کس نے تسلی دی؟ وہ تھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانت ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف بھی انہی کو حاصل ہوا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مکہ کی کامیاب ترین تاجروں میں شمار ہوتی تھیں، لیکن جب اسلام کا وقت آیا تو اپنا سارا مال دین اسلام پر قربان کر دیا۔ شعب ابی طالب میں 3 سال کی سختیوں میں آپ نے ہر چیز برداشت کی، فقر، بھوک، تکلیف، مگر ایمان پر آنچ نہ آنے دی۔ ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں، انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہہ دیجئے۔ سوچئے، زمین پر رہنے والی ایک خاتون کو آسمانوں سے سلام۔ 10 نبوی میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا۔ اسی سال حضرت ابو طالب بھی وفات پا گئے۔ یہ سال عام الحزن یعنی غم کا سال کہلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ صدمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا تھا، کیونکہ وہ صرف بیوی نہیں تھیں، وہ رازدار تھیں، مددگار تھیں، سب سے بڑی طاقت تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت سے اتنا رشک نہیں کیا جتنا حضرت خدیجہ سے، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر فرماتے، ان کی سہیلیوں کو تحفے بھیجتے اور فرمایا کرتے، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب سب نے انکار کیا۔ یہ وفاداری اور محبت کی وہ مثال ہے جو قیامت تک زندہ رہے گی۔ شوہر کا ساتھ دینا کیسا ہو، دین کے لیے قربانی کیسے دی جائے، مشکل وقت میں حوصلہ کیسے دیا جائے، وفاداری اور اخلاص کیا ہوتا ہے، حضرت خدیجہ علیہ السلام کی زندگی ہر مسلمان عورت اور مرد کے لیے مشعل راہ ہے۔ ناظرین کرام، آج آپ نے کسی عام خاتون کا ذکر نہیں سنا، آپ نے سنا اس ہستی کا ذکر جسے اللہ نے سلام بھیجا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے مشکل وقت میں ساتھ دیا، اور جس کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں آخری سانس تک زندہ رہی۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح دیگر ازواج مطہرات اور صحابیات کرام پر بھی ویڈیوز بنائیں تو کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہمیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سچی محبت اور وفاداری اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔